اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا علم و صرف کا سبق نمبر 7 ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے اسم اور فعل کی حروف صحیح اور غیر صحیح کے اعتبار سے اقسام، جن کو صرفیوں کی اصطلاح میں ہفت اقسام کہا جاتا ہے۔ یہ سی اقسام، شش اقسام، ہفت اقسام مصرف کے اندر بنیادی چیزیں ہیں، لیکن ہم کیا ہے ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے آگے جا کر ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر صیغے کی پہچان حاصل نہیں ہوتی، صیغہ کے اندر حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان نہیں ہوتی، اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ صیغہ مثال کیا ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، صحیح ہے، معطل ہے، کیا ہے، کیونکہ یہ بنیادی اصطلاحات ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ ان کو جاننا، ان کی پہچان بہت ضروری ہے۔ تو اقسام پڑھیں گے، اقسام ہے نا 7، یعنی 7 اقسام: صحیح، محمود، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، مضاعف۔ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، نہ دو حروف ایک جنس کے ہوں، جیسے ضرب، ضرب، بر وزن فعل، فعل۔ ایک مثال اسم کی، دوسری فعل کی: ضرب، ضرب، بر وزن فعل، فعل۔ ضاد، را، با یہ تینوں حروف اصلیہ ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی حرف علت نہیں ہے، نہ حمزہ ہے، نہ دو حروف ایک جنس کے ہیں، لہذا یہ صحیح کلمہ ہے۔ حروف علت 3 ہیں: واو، الف، یا۔ اب حروف علت کو علت کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں 3 جواب ہیں۔ علت کا معنی ہے بیماری۔ اہل عرب جب بیمار ہوتے ہیں تو وایون وایون پکارتے ہیں، واو الف یا کا مجموعہ بھی وایون ہے، اس لیے ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ جواب نمبر 2، علت کا معنی ہے بیماری۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح یہ حروف بھی حرکات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ جواب نمبر 3، علت کا معنی ہے بیماری۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ 4 پائی پر سکون سے نہیں لیٹ سکتا، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان حروف کو حروف علت کہتے ہیں۔ نمبر 2 قسم ہے محموز۔ محموز وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حمزہ ہو۔ اب اس کی 3 قسمیں: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ محموز الفا وہ کلمہ ہے جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے عمر، امارا، بر وزن فعل، فعل۔ اب یہاں حمزہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہے تو یہ فا کلمہ بن رہا ہے، تو جب فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو وہ محموز الفا ہوتا ہے۔ محموز العین وہ کلمہ ہے جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے سأل، سألہ، بر وزن فعل، فعلہ۔ یہ سأل، سأل کے اندر حمزہ عین کلمہ کے مقابلے میں تو یہ محموز العین ہے۔ یہ اسم کی مثال اور یہ فعل کی مثال۔ محموز اللام۔ محموز اللام وہ کلمہ ہے جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے قرء، قرأ، بر وزن فعل، فعل۔
قرعن قرا کے اندر حمزہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہے تو یہ محموز اللام ہے۔ ہم نے مثالیں اسم کی بھی دی، فعل کی بھی دی، اس لیے کہ جو ہم قسمیں پڑھ رہے ہیں یہ اب تک شام اسم اور فعل دونوں کی قسمیں، لہذا اس لیے ہم نے دونوں اسم کی بھی مثالیں دی اور فعل کی بھی مثالیں دی۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔